تصور کریں کہ آپ ایک ایسی دنیا میں کھڑے ہیں جہاں آپ کا بیرونی دنیا سے رابطہ صرف اور صرف موت کے سائے میں ہے۔ آپ کے سامنے ایک عمودی، خوفناک پہاڑی چٹان ہے اور نیچے ایک گہری کھائی جو کسی بھی غلط قدم پر آپ کو نگلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ چین کے صوبہ ہینان میں واقع تائے ہانگ کے پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، گولیانگ۔ 1970 کی دہائی سے پہلے اس گاؤں تک پہنچنے کا واحد راستہ ایک انتہائی خطرناک اور تنگ سیڑھی تھی جسے آسمانی سیڑھی یا اسکائی لیڈر کہا جاتا تھا۔ یہ سیڑھیاں سیدھی چٹان کے اندر تراشی گئی تھیں اور بارش یا برف باری کے موسم میں یہ موت کا پھندا بن جاتی تھیں۔ یہاں قدم قدم پر پھسلنے کا خطرہ تھا اور گاؤں والوں کے لیے روزمرہ کی زندگی، دوائیاں لانا یا کوئی بھی سامان لانا ایک ناممکن جنگ کے مترادف تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی برداشت جواب دے گئی۔ گولیانگ کے 13 عام دیہاتیوں نے، جن کے پاس کوئی انجینئرنگ کی ڈگری نہیں تھی، ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے اپنے گاؤں کو قید سے نکالنے کے لیے پہاڑ کا سینہ چیرنے کی ٹھانی۔ یہیں سے دنیا کی خطرناک ترین سرنگوں میں سے ایک کی کہانی شروع ہوتی ہے، ایک ایسی کہانی جو خون، پسینے اور چٹانوں سے ٹکرانے کی ہے۔ گاؤں کے سردار شین منمن شین کی قیادت میں ان 13 افراد نے اپنے مال مویشی بیچ دیے تاکہ لوہے کے اوزار خرید سکیں۔ ان کے پاس نہ کوئی بھاری مشینری تھی، نہ دھماکے دار مواد، اور نہ ہی سرنگ بنانے کا کوئی جدید علم۔ ان کے پاس صرف 4000 ہتھوڑے، 12 ٹن سٹیل کی چھینیاں اور اپنے بازوؤں کی طاقت تھی۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ سخت سردی، پہاڑ کی چوٹی پر جمی ہوئی برف اور فضا میں گونجتی ہوئی لوہے اور پتھر کے ٹکرانے کی مسلسل آوازیں۔ ہر دن، ہر گھنٹے وہ ایک ایک انچ چٹان کو توڑ رہے تھے۔ کام اتنا مشکل تھا کہ سب سے کٹھن مرحلوں میں وہ 3 دن کی مسلسل محنت کے بعد صرف 1 میٹر کا فاصلہ طے کر پاتے تھے۔ یہ کوئی عام سرنگ نہیں تھی، یہ ایک اشد ضرورت تھی، ایک جنون۔ اس سرنگ کی تعمیر کی سب سے حیران کن بات اس کی بناوٹ ہے۔ 1.2 کلومیٹر لمبی، 5 میٹر اونچی اور 4 میٹر چوڑی اس سرنگ میں آج بھی 30 سے زائد کھڑکیاں موجود ہیں۔ جب آپ اس سرنگ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کھڑکیاں، جو مختلف شکلوں، گول اور چوکور میں تراشی گئی ہیں، آپ کو سیدھا ہزاروں فٹ نیچے اس گہری کھائی کا نظارہ کرواتی ہیں۔ یہ کھڑکیاں روشنی کے لیے نہیں بنائی گئی تھیں، بلکہ تعمیر کے دوران اندر سے ٹوٹنے والے پتھروں اور ملبے کو سیدھا نیچے کھائی میں پھینکنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ ہر بار جب کوئی دیہاتی ملبہ اٹھا کر اس کھڑکی کے پاس جاتا تو وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا۔ آج جب گاڑیاں اس سرنگ سے گزرتی ہیں تو ان کھڑکیوں سے آنے والی ہوا ایک سنسنی خیز احساس پیدا کرتی ہے۔ اس سڑک کو اب ایسی سڑک کہا جاتا ہے جو کسی بھی غلطی کو برداشت نہیں کرتی۔ ذرا سی بے دھیانی، ذرا سا پھسلنا اور گاڑی سیدھی اندھی کھائی میں۔ اس سرنگ کے اندر کی دیواریں آج بھی کھردری اور ناہموار ہیں، جو ان ہتھوڑوں کی چوٹوں کی گواہی دیتی ہیں جنہیں 13 دیہاتیوں نے 5 سال تک دن رات چلایا۔ اس عمل میں کچھ دیہاتیوں نے اپنی جانیں بھی گنوائیں، لیکن باقیوں نے اپنا کام نہیں روکا۔ وہ مسلسل چٹان کا سینہ چیرتے رہے، یہاں تک کہ یکم مئی 1977 کو یہ سرنگ مکمل ہو گئی۔ آج یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جو انسان کے اس ناقابل یقین عزم کو دیکھنے آتے ہیں۔ لیکن دنیا میں خطرناک سرنگوں کی داستان صرف قدیم اوزاروں اور انسان کے ننگے ہاتھوں تک محدود نہیں ہے۔ بعض اوقات جدیدیت اور جلد بازی بھی ایسی موت کی گزرگاہیں تخلیق کر دیتی ہے جو کسی بھی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوتی۔ آئیے اب وسطی ایشیا کے ایک اور انتہائی خطرناک مقام پر چلتے ہیں، تاجکستان کے دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں واقع انزوب پاس، جو 3372 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ پاس سردیوں کی کئی مہینوں تک برف باری کی وجہ سے بند رہتا تھا، جس کی وجہ سے دارالحکومت دوشنبے اور شمالی علاقوں کے درمیان رابطہ کٹ جاتا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے انزوب سرنگ، جسے استقلال سرنگ بھی کہا جاتا ہے، تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 5040 میٹر لمبی یہ سرنگ ایک جدید پروجیکٹ تھا، لیکن اس کا انجام ایک بھیانک خواب کی طرح ہوا۔ اس سرنگ کو وقت سے پہلے ہی کھول دیا گیا تھا۔
جب لوگ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس جہنم میں قدم رکھ رہے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک 5 کلومیٹر لمبی، تنگ اور گھپ اندھیری سرنگ میں گاڑی چلا رہے ہیں۔ اندر پانی ٹپک رہا ہے، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس میں ہوا کے اخراج کا کوئی مناسب نظام نہیں تھا۔ صرف ایک پنکھا لگا ہوا تھا جو اس وسیع سرنگ کے لیے ناکافی تھا۔ گاڑیوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں، کاربن مونو آکسائیڈ، سرنگ کے اندر ہی جمع ہونے لگا۔ ڈرائیوروں کے لیے یہ ایک ایسا سفر بن گیا جہاں انہیں اپنی سانسوں سے جنگ کرنی پڑتی تھی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس بھی دھوئیں کی وجہ سے راستہ دکھانے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ اس سرنگ میں پانی بھرا رہتا تھا اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی وجہ سے گاڑیاں اکثر اندر ہی پھنس جاتی۔ جب گاڑیاں رک جاتی تو ڈرائیوروں اور مسافروں کے لیے دم گھٹنے کا خطرہ حقیقت بن جاتا۔ انزوب سرنگ کا نام ہی لوگوں نے خوف کے مارے موت کی سرنگ یا خوف کی سرنگ رکھ دیا۔ ایک سرنگ کا بنیادی مقصد آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ زندہ اور باحفاظت پہنچانا ہوتا ہے، لیکن انزوب سرنگ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دیتی تھی۔ 2015 میں اسے بالآخر بند کر کے دوبارہ مکمل کیا گیا، لیکن اس کی وہ خوفناک یادیں آج بھی ان لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں جنہوں نے اس اندھیرے اور زہریلے دھوئیں کے درمیان موت کو قریب سے محسوس کیا۔ گلیانگ کی چٹانوں سے لے کر انزوب کے تاریک راستوں تک یہ سرنگیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ انسان نے فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے کس قدر بھاری قیمت ادا کی ہے۔ ایک طرف وہ 13 دیہاتی تھے جنہوں نے پہاڑ کے غرور کو اپنے ہتھوڑوں سے توڑا، اور دوسری طرف وہ تاریک راستے جہاں جدید انجینئرنگ کی خامیاں انسان کے لیے ایک نیا خطرہ بن گئی۔ یہ محض سڑکیں یا راستے نہیں ہیں، یہ انسانی جرت، بقا کی جنگ اور قدرت کے ساتھ ہماری کشمکش کی زندہ مثالیں ہیں۔ جب بھی کوئی ان اندھیرے راستوں سے گزرتا ہے تو اسے اپنے ارد گرد موجود پتھروں میں خاموش کہانیاں سنائی دیتی ہیں۔ یہ کہانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم اندھیرے کو چیر کر روشنی تک پہنچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں موت کی آنکھوں میں ہی کیوں نہ دیکھنا پڑے۔ اگر اس کہانی نے آپ کو بھی ان خاموش پتھروں کی طاقت محسوس کرنے پر مجبور کیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خوفناک اور حیرت انگیز سفر کا حصہ بن سکیں۔